السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو چلیں جی، اب وہ میرا ہے کا پارٹ 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جاسوسی کا دوسرا سٹیپ، ٹارگٹ کے جاننے والوں سے اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا۔ سنی کے پڑھائے گئے اسباق ان کے ذہنوں میں مسلسل گھوم رہے تھے۔ وہ جمعیاں روکتی بیزار سی کالونی کے سرے پہ بینچ پہ بیٹھی تھی۔ نگین قلم اور نوٹ بک تھامے مستعدی سے کھڑی تھی۔ کب آئے گا آخر اس کا اخبار والا؟ ہانی نے کوف سے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ اسے گھڑی باندھنے کی قطعاً عادت نہیں تھی، مگر جیمز بانڈ کو فلموں میں اور بوٹر اور ہومز کو کتابوں میں گھڑی پہننے ہمیشہ دیکھا تھا، اور فی الحال وہ خود کو ان سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اخبار والا آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہانی؟ بدھو، یاد نہیں ہے سنی نے کیا کہا تھا؟ پہلے اس کی تعریف کر کے اسے متاثر کریں گے، پھر اس سے ٹارگٹ کے متعلق پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ وہ آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے نگین کو ہاتھ دبایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخبار والا سائیکل دوڑاتا سامنے آ رہا تھا۔ فرحات کے گھر کے باہر اس نے سائیکل روکی، رول کیا، اخبار اندر اچھالا اور پھر اسی مگن انداز میں سائیکل آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں چل کر اس کے سامنے آ گئیں۔ اخبار والے نے سائیکل آہستہ کر دی۔ بات سننا بھائی جی۔ اس نے سائیکل کو ان کے قریب روکا۔ السلام علیکم، ہانی نے تمیز سے سلام کیا۔ تب ہی نگین نے کوہنی ماری۔ اس نے پلٹ کر نگین کو دیکھا۔ کیا ہے؟ تعریف کرو نا اس کی۔ پرجوش سی سرگوشی تھی۔ اب اس زکوٹا جن کی میں کیا تعریف کروں؟ اس نے نگین کو گھورا، پھر چہرہ اخبار والے کی جانب موڑا۔ بھائی آپ کے پاس ڈیلی ٹائمز ہوگا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک آخری تھا، وہ ابھی اسی C5 میں پھینک دیا ہے۔ آپ کے پاس اور نہیں ہوگا؟ ہانی، نگین نے پریشانی سے الجھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر اس نے کہہ کر روکا۔ نہیں اور نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتے اخبار والے نے اخباروں کے بنڈل میں ہاتھ مارا۔ اوہو، مجھے تو بہت ضروری چاہیے تھا۔ میرا BA کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے کل۔ آپ مجھے C5 والے سے اخبار صرف 2 منٹ کے لیے لا دیں نا۔ نگین ہونکوں کی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ مگر بی بی پلیز بھائی لا دیں۔ دیکھیں میں اتنی دیر سے آپ کو یہ کہنے کھڑی تھی ادھر۔ اب نگین سے ضبط نہ ہو سکا۔ نہیں ہانی، تم یہ کہنے تو نہیں آئی تھی، تم بھول گئی ہو۔ تمہارا BA تو پچھلے سال ہی کلیئر ہو گیا تھا۔ ہم تو اس لیے یہاں کھڑے تھے کیونکہ ہم نے اخبار والے سے اس بندے کے متعلق انفارمیشن لینا تھی۔ اس نے بوکلا کر نگین کے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر اخبار والا مشکوک نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کس کی جاسوسی کر رہی ہو آپ بی بی؟ جاسوسی؟ نگین کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ اور وہ کہنے کے ساتھ ہی نگین کا ہاتھ کھینچتی واپس لے آئی۔ جاسوسی کا تیسرا سٹیپ، ٹارگٹ کے نہ جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی۔ سنی کمرے میں ٹہلتا کتاب پہ نگاہیں جمائے ہاتھ ہلا کر کہہ رہا تھا۔ اب یہ نہ جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ C4 کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہانی نے جھنجلا کر پوچھا۔ جواباً نگین نے فوراً نوٹ بک کے پچھلے صفحے پلٹے۔ ہاں سنو، سنی نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہوں اور جو ٹارگٹ کو بھی جانتے ہوں، مگر ٹارگٹ جن کو نہ جانتا ہو۔ دیکھتے ہیں۔ ہانی نے گہری سانس لیتے ہوئے بیل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ C4 تھا، فرحات کے ہمسائیوں کا گھر۔ چند ہی لمحے بعد گیٹ کھلا۔ ایک خاتون نے سر باہر نکالا، سر سے پیر تک ان کو دیکھا، ناک چڑھائی۔ کیا ہے؟ انداز روکھا تھا۔ ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں، کچھ کام تھا آپ سے۔ ہانی نے مسکرا کر خوش دلی سے تعارف کرایا۔ بولو۔ وہ آنٹی، بات یہ ہے، ویسے ادب میں آنٹی کہہ رہی ہوں، ورنہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی ینگ ہیں۔ واقعی یعنی؟ آنٹی تو نہ کہو، چھوٹی نانی جتنی تو ہوں گی، نگین نے آہستہ سے کہا، مگر آنٹی کے تاثرات بگڑے۔ جی بالکل، ہماری چھوٹی نانی 20 ایز کی ہیں، نانا کی ابا کی دوسری وائف ہے نا، سو اس لیے نانی کہتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ آپ کی طرح ہی ینگ اور اسمارٹ ہیں۔ اس نے نگین کو گھور کر مسکراتے ہوئے بات سنبھالی۔ آنٹی کے تاثرات ذرا نرم پڑے، ذرا فاخر سے انہوں نے شانے جھکائے۔ ظاہر ہے اصلی عمر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ آنٹی، بلکہ باجی کہنا مناسب ہوگا، اب کہ وہ سنی کی نصیحتوں پہ پوری طرح عمل کر رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہر طرف لون کی سیل لگی ہوئی ہے، رمضان بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب میری کزن تو ذرا پھوڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں، مگر اتنے دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے کپڑوں کے کلرز اور پرنٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ نگین کا منہ آدھ کھلا رہ گیا۔
اب آپ خود ہی دیکھ لیں باجی کہ میرا اور میری کزن کا جوڑا کتنا عام اور پھیکا سا ہے. دوسری طرف آپ کا یہ جوڑا 3,000 سے کم کا نہیں لگ رہا. نگین کے ماتھے پر تیوریاں پڑ رہی تھیں مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی. تو باجی میں آپ سے یہی کہنے آئی تھی کہ اگر ڈریس سلیکشن میں آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں تو. کون سی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ نگین کمر پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی. تم نے مجھے تو کہا تھا کہ C4 کی بوڑھی گھوڑی لال لگام کی جھوٹی تعریفیں کریں گے تو خوش ہو کر ساتھ والے کے بارے میں ہمیں ساری معلومات دے دے گی، مگر تم نے اکیلے شاپنگ کا پلان بھی بنا لیا اور مجھے بتایا تک نہیں. نگین اس نے بوکھلا کر آنٹی کو دیکھا جو اب قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. میں نے شاپنگ کا تمہیں بتایا تو، مگر بات سنبھالنے سے قبل ہی آنٹی نے کھٹک سے دروازہ بند کر دیا. تم واقعی میرے بغیر شاپنگ پر چلی جاتی کیونکہ میں پھوڑ ہوں. وہ روحان سی ہو رہی تھی. ٹھہرو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو. آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی. وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور نگین ڈر کر گھر کی طرف بھاگی. جاسوسی کا چوتھا اسٹیپ، ٹارگٹ کے بارے میں ڈاکیومنٹ انفارمیشن اکٹھی کرنی. افطاری کے بعد وہ تینوں نگین کے کمرے میں موجود تھے. سنی ہاتھ میں چپس کا کھلا پیکٹ پکڑے چپس نکال کر کھا رہا تھا. گود میں بڑی سی کتاب رکھی تھی. نگین ساتھ بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے چشمہ صاف کر رہی تھی جبکہ وہ دوربین لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. سنی کی بات میں مایوسی سے اس نے دوربین رکھی. ڈاکیومنٹس انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کریں؟ میرے باپ کا دادا کبھی نادرا سے تعلق نہیں رہا. توبہ، ان کا کیوں کسی نادرا سے تعلق ہوتا؟ نگین برا مان گئی. تم تو چپ ہی رہو. وہ صبح سے اس پہ جھلی بھنی بیٹھی تھی. ہر دفعہ نگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی. میں تو بتانے لگی تھی کہ عظمیٰ نے مکار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفارمیشن اکٹھی کی تھی، مگر ٹھیک ہے نہیں بولتی. کون عظمیٰ؟ اور کیا کیا اس نے؟ وہ الرٹ ہوئی. دھواں ڈرامے والی عظمیٰ. جب اظہر نے اسے مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا اور پھر انہوں نے بآسانی مسکار کو ٹریس کر لیا. ارے ہاں یاد آ گیا، فون لاؤ. مگر نمبر آ جائے گا. ارے میری سم سے کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس نے جھٹ اپنا موبائل تکیے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا. ریکارڈنگ بھی کرتی ہوں. اس نے ریکارڈنگ آن کر کے فون کان سے لگایا. گھنٹی جا رہی تھی. نگین اور سنی آگے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے. ہیلو. چھٹی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا. السلام علیکم. میں سرف بنانے والی کمپنی سے بات کر رہی ہوں. ہم اپنے پروڈکٹ کے بارے میں عوام کا فیڈ بیک جاننا چاہ رہے ہیں. آپ بتائیں آپ نے ہمارا سرف کو کیسا پایا؟ میں دھوبی نہیں ہوں، کپڑے لانڈری سے دھلواتا ہوں. وہ بیزاری سے بولا. تو آپ ہمیں اس لانڈری کا نام بتا دیں. وہ دوسری طرف سے کھٹ سے فون رکھ دیا گیا. پتہ نہیں کس شیریں کا فرہاد ہے یہ. وہ فون کو گھور کر رہ گئی. خیر، اس کی آواز ہمارے پاس آ گئی ہے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ سنی پیکٹ سے چپس نکالتے نگین نے غائب دماغی سے دہرایا. بھائی عظمیٰ نے آگے کیا کیا تھا؟ وہ اظہر نے ریکارڈنگ ایس ایچ او کو سنائی تھی اور ایس ایچ او مسکار کی بیوی کی آواز پہچان گیا. مگر ہماری کہانی میں نہ اظہر ہے نہ ایس ایچ او. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کاش تم کبھی سوچنے بھی لگو نگین. اس نے بیزاری سے فون واپس پٹکا. اتنا وقت برباد کر دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں. ویسے اس مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکیومنٹس تو ہوں گے. چند لمحوں بعد وہ سوچ کر بولی. لیکن مالک مکان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے. مگر اس شیریں کے میاں کے پاس تو ہوگا نا. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. چھوٹو. وہ اونچا چھوٹو کو پکارتی اپنا موبائل تلاش کرنے لگی. دوربین آنکھوں سے لگائے وہ موبائل کان پہ رکھے بیٹھی تھی. نگین نے اپنا کان اس کے کان سے لگائے موبائل سے جوڑ رکھا تھا. اب چھوٹو اس کے سامنے کھڑا تھا. وہ دوربین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی. سامنے والے مکان میں وہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا. چھوٹو اس کے سامنے تھر تھر کانپتا کھڑا تھا. کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ ہانی کے کان سے لگے موبائل سے فرحاد کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی. اس کی کال نگین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی جو چھوٹو کی جیب میں چھپا تھا. وہ جی مجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے. ہم آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے. ہمارا کچھ سامان ادھر رہ گیا تھا جس کے لیے ہمیں مکان مالک سے رابطہ کرنا ہے. صاحب نے ان کا نمبر کھو گیا ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں. چھوٹو نے رٹائے طوطے کی طرح ہانی کا یاد کرایا بیان دہرا دیا. ہانی نے فاتحانہ مسکراہٹ سے نگین کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے منظر کو.
اچھا، فرحاد نے آنکھیں سکیڑ کر چھوٹو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ چھوٹو یہ رہسیہ اوسان جانے لگے۔ نام کا بتانا اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ کیوں، تمہیں اپنا نام نہیں آتا؟ وہ جی، باجی نے کہا تھا کہ کتے والا جو بھی فضول سوال پوچھے جواب نہیں دینا۔ ہانی نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ فرحاد کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ چھو گئی۔ تمہاری باجی نے اور کیا کیا کہا تھا؟ وہ جی، چھوٹو ذرا شرما گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کام کر دوں تو جس کڑی سے چاہوں گا وہ اس سے میرا بیاہ کرا دیں گی۔ تمہاری باجی نے کوئی میرج بیورو تو نہیں کھولا ہوا؟ نہ جی، وہ کیوں گراج کھولیں گی؟ بہت پڑھی لکھی ہیں، وہ لاہور سے آئی ہیں۔ چگد ذلیل، اب نام ہی نہ بتا دے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگائے غصے میں کھول رہی تھی۔ تو جا کر اپنی پڑھی لکھی باجی سے کہو کہ کتے والا پوچھ رہا ہے۔ میرے شفٹ ہونے سے ہفتہ پہلے اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں خالی پلاٹ تھا۔ آپ کیا اس میں جھگی لگا کر رہتی تھی؟ جی، اس کے سخت ہوتے تیوریوں پر چھوٹو الٹے قدموں واپس بھاگا۔ رومیو زور زور سے بھونکنے لگا۔ گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ آئے ذرا اسے، میں بیاہ کراتی ہوں اس کا۔ ہانی نے دوربین ایک طرف رکھی اور آستین موڑ لی۔ اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پر نکلنا تھا۔ جاسوسی کا 5واں اسٹیپ۔ وہ دونوں اداسی سے کھڑکی سے لگی نیچے فرحاد کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ واک کے لیے نکل رہا تھا، جب سنی پیچھے سے آ کر بولا، کیا؟ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹارگٹ کا تعاقب، ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کیا جائے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل باہر کو بھاگی۔ مگر کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائڈ پہ ہوا۔ دونوں دوڑ کر باہر نکلی اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ مگر خاصے فاصلے سے آپا۔ سنی نے تعصب سے بات مکمل کی، لیکن وہ عجلت میں بغیر سنے ہی جا چکی تھی۔ فرحاد ابھی اپنے گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہانی گیٹ پہ ایک لمحے کو رکی، پھر دوپٹہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ نگین نے فوراً تقلید کی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل پیچھے چلنے لگی۔ وہ زنجیر پکڑے اپنے خوبصورت برطانوی لب و لہجے میں انگریزی میں کتے سے باتیں کرتا ان سے چند قدم ہی آگے تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگے۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ پیچھے مڑا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر پیچھے کو پلٹی۔ چند ثانیے وہ ان دونوں لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔ وہ پھر سے 2 پٹیوں کے گھونگھٹ نکالے ان کے پیچھے ہو لی۔ چند قدم آگے فرحاد ایک دم رکا اور کتے کی زنجیر کھینچتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے پیچھے ناک کی سیدھ میں چلی آ رہی تھی بوکھلا گئی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہیں۔ سر جھکائے آگے بڑھ گئیں۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ یہ رک کیوں گیا؟ پتہ نہیں، ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے۔ نگین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس سامنے کو ہوئی۔ دونوں کتے کھڑے ہم پر ہنس رہے ہیں، پھر اب کیا کریں؟ چلتے ہی رہیں۔ نگین نے شانے اچکا دیے۔ ہانی جھنجھلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ سارے اسٹیپ فیل ہو گئے ہیں۔ تمہارے کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے ابھی تک؟ وہ نیم جان سی کاؤچ پہ گری سنی پہ برس رہی تھی، جو اطمینان سے کتاب چہرے کے سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک۔ اب اس کے آدھے انگریز کا تو پتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پہ نکل کھڑا ہوتا، مگر وہ بے حال ہو رہی تھی۔ آپا، میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجیے گا۔ خواب میں کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا۔ اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے سے؟ کون سی معلومات ملی؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا جو بھی گفتگو کرے، اس شخص سے بھی معلومات مل سکتی ہے؟ اوہو، مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے۔ اب کیا میں اس کتے کی زبان میں بھونبو شروع کر دیتی؟ بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کلو مل سکتا تھا۔ سنی بات کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ جانے بھی دو، وہ بول رہا تھا انگریزوں والی پھوں پھاں انگریزی، جبکہ مجھے تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی بغیر پڑھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی خاک آنا تھی۔ وہ تیز پنکھے تلے بے حال سی لیٹی کرا رہی تھی، صرف اس لیے کہ گھننے میسنے کو شک نہ ہو۔ وہ کالونی کے پورے 3 چکر کاٹ کر آئی تھی، مگر ہانی شام کو بھی وہ کہیں جاتا ہے تب بھی تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کر رہی کوئی پیچھا، مجھے معاف رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نگین گھٹنوں پر سر رکھے کچھ سوچنے لگی۔ یہ الگ بات تھی، افطاری کے بعد ذرا معدے کو قرار آیا تو وہ سارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئی۔
کار انہوں نے کالونی کے سرے پر روکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی فرحاد یہیں سے گزر کر نکلے گا، اور واقعی چند ہی منٹ بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو، اس نے فوراً ایکسیلیٹر پہ پاؤں بڑھایا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہانی، اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ ڈراؤ تو مت۔ اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا، کہاں وہ پورا ایک عادی مجرم اور کہاں وہ صرف 2 عدد تنہا معصوم جوان لڑکیاں۔ ہائے اللہ، اسے خود پہ ترس آنے لگا، مگر ملک و قوم کے لیے۔ ہاں نگین، ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس نے جوش سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی۔ تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ نگین کو شوق لگا۔ ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے۔ اس نے جھنجھلا کر موڑ کاٹا۔ فرحاد کی گاڑی سامنے ہی تھی۔ ارے یہ ہسپتال کیوں آیا ہے؟ ہسپتال کی پارکنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی۔ کیا پتہ اس کا باس بیمار ہو، یقیناً کسی غریب کی بددعا لگی ہوگی۔ وہ اب گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ ریسیپشن کے قریب فرحاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا، پھر چند بٹن دبائے۔ شاید کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس سے پہلے ہی اندر آ گئیں۔ اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا۔ آؤ۔ ہانی اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ڈیسک پر لے آئی۔ اب وہ ریسیپشن ڈیسک پہ کونی رکھے فرحاد کی سمت پش کیے منتظر تھی کہ کب وہ آئے۔ نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے کھڑی تھی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ بے حد پراعتماد اور مغرور انداز میں چلتا وہ سیدھا ریسیپشن ڈیسک کی طرف آیا، جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے تھا بھی دشمن۔ ایکسکیوز می سسٹر۔ قریب آ کے اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ ایک اتنا ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا تو نہیں، اس کا سر دیوار میں دے مارنے کو ضرور چاہے گا۔ جی سر، ریسیپشنسٹ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے اس کو سسٹر کہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی۔ ڈاکٹر نعمان کہاں ہوں گے؟ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ رہے ڈاکٹر نعمان۔ وہ شکریہ کہہ کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ نگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور ڈیسک سے ہٹی۔ دونوں ساتھ ملی اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دفتن وہ رکا، آہٹ محسوس کر کے پلٹا۔ وہ بھی بھوکلا کر واپس مڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تب ہی سامنے سفید اوور آل بازو پر ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ارے یہ عید کا چاند ہوئے فرحاد حسن، کب طلوع ہوئے؟ ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ پہلی کام کی بات پتہ چلی، اس کا پورا نام فرحاد حسن ہے۔ نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پش کیے کھڑی جلدی نوٹ بک پر قلم گھسیٹنے لگی۔ بکو مت، اور سوری یار، میں پہلے نہیں آ سکا۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ لکھو، ٹارگٹ نے باس کے لیے انکل کا کوڈ ورڈ استعمال رکھا ہے۔ اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بہتر ہے، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ اور تم سناؤ، تمہاری پرنسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری قید میں آئی یا نہیں؟ قید؟ وہ چونکی۔ نگین کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ قید میں تو بس سمجھو وہ آ ہی گئی ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ ہانی کا رواں کانپ اٹھا۔ سوچ لو، کہیں اس زبردستی پہ زنجیریں توڑوا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں میں قید کر رکھا ہے؟ وہ شدید صدمے میں گری ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھاگے گی، بے فکر رہو۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے دور جا رہے تھے۔ ہانی نے پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو۔ یہ لڑکیاں بھی اغوا کرتا ہے؟ ہاں، اور ہم بھی لڑکیاں ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ بھاگو۔ وہ نگین کا ہاتھ کھینچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے باہر لے آئی۔ بس کچھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے، ہانی جوش سے کہتی نگین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کل قیدی لڑکی کا سن کر آج انہوں نے فرحاد کا واک پہ پورا پیچھا کیا تھا۔ گو کوئی کامیابی تو نصیب نہ ہوئی، مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے۔ اور تب ہم سامنے کڑے تیور لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگا۔ خالہ؟ وہ بامشکل مسکرائی۔ کہاں سے آئی ہو؟
لاہور سے آپ بھول گئی پیاری خالہ؟ اس نے مسکرا کر آنکھیں جھپکی، مگر خالہ کے تیور اچھے نہ تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالا، مگر دیکھو عقاب کی نظر سے، ان کے دور میں شیر ناپید تھے کیا؟ اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ بکو مت، وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں اور لوٹ پھریں تو مانو کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بالکل درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا؟ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ خبردار جو مجھے مکھن لگایا وہیں سامنے ہو جاؤ۔ خالہ وہ روحان سی ہو گئی۔ پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر، دم کٹی لومڑی، اکیلی کیوں ہو؟ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ صبح میرے پاس فرہاد آیا تھا۔ کون فرہاد؟ اس نے معصومیت سے نگین کو کہا۔ ہاں اب تمہاری یادداشت جواب دے گئی نا، خالہ تنزیہ بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل عاری ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ آگے سنیے۔ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی 2 لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی 2 فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پر ان دونوں لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سارے سٹائل اور فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کے طنز پر اترا کر گندر اکڑاتے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کے نام بھی ہانی اور نگین ہیں۔ واؤ، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکو مت، خالہ کو جلال آ ہی گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبروں میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے پیچھے چلتی۔ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے، اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہوگی کتنی بدنامی ہوگی۔ کتنی؟ بے اختیار لبوں سے پسلا، پھر گڑبڑا کر زبان روکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہہ کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ نگین منہ لٹکائے صوفے پر گر گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو، چور، دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کو اندر کرانا ہی پڑے گا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی، مگر اب اماں سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی، اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ پرجوش سی اس کے قریب آئی۔ ریسٹورنٹ کے خوابناک ماحول میں لذیذ کھانوں میں اشتہار انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ پیچھے دھیما سا آسٹریلیا چمچہ اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز اور اے سی کی خنکی، وہ مدھم روشنی میں ڈوبی کونے والی میز پر موجود تھی۔ آج فرہاد کا تعاقب ان کو ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا۔ اب ہم حولیہ بدل کر جائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ نگین اس کے آئیڈیا پہ حیران رہ گئی، مگر ڈارک میک اپ، بڑے سیاہ گلاسز اور مختلف ہیئر اسٹائل میں اپنا بدلا سا روپ اس نے نگین کو دکھایا تو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ تم پہچانی جا رہی ہو ہانی، تبھی اچھی لگ رہی ہوں، مگر کوئی بات نہیں۔ وہ کون سا ہمیں بہت دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے بال مسکارا ڈائی سے ریڈ ڈائی کر لیے، اب وہ اس پہ نظر رکھے ادھر بیٹھی تھیں۔ وہ سامنے والی ایک ٹیبل پہ بیٹھا، موبائل کے بٹن کافی دیر سے دبائے جا رہا تھا۔ اس وقت رش کم تھا، تبھی ویٹر اس کا آرڈر لے آیا۔ پینا کولاڈا کے لبابب بھرے 2 گلاس۔ ہانی نے گرے گلاسز کے پار سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کسی سے ملنے آیا ہے، یا پھر شاید اس لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کرنے۔ نگین نوٹ بک میں سر گھسائے قلم چلا رہی تھی۔ ویٹر نے فرہاد کے سامنے میز پر دونوں گلاس سیٹ کیے۔ وہ ابھی تک موبائل پہ مصروف تھا، بس سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ سیاہ ڈنر جیکٹ اور سفید شرٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ہانی، 8 بج گئے؟ دفتر نگین نے پریشانی سے سر اٹھایا۔ ہانی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ 8 بج گئے تھے۔ نہیں بجے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ اس نے اطمینان سے نگین کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی سچ بتانے کی صورت میں نگین بدحواس سی ہو کر باہر بھاگے گی۔ دفتر وہ چوکی، ایک سوٹ بوٹ ادھیڑ عمر شخص فرہاد کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ آہٹ پہ فرہاد نے سر اٹھایا، پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ یقیناً اس
مغوی لڑکی کا وارث ہے، شکل تو دیکھو کتنی مسکونوں والی ہے بیچارے کی۔ اب فرحاد کی گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، شاید بیٹھنے پہ اصرار، مگر اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کوٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا۔ ہانی کے سارے حواس بیدار ہو گئے، وہ بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ اب وہ شخص پھولا ہوا خاکی لفافہ فرحاد کو تھما کر کچھ کہہ رہا تھا، فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور فرحاد نے لفافے کو احتیاط سے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈالا، تبھی اس کی نگاہ ان دونوں پہ پڑی۔ سر جھکائے نوٹ بک میں کچھ لکھتی نگین اور گردن اونچی کر کے اس کو دیکھتی ہانی، اس نے اس کے متوجہ ہونے پر گڑبڑا کر رخ پھیرا۔ فرحاد کے ماتھے پر ناگواری بھری شکن ابھری، لب بھیج کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈھاک بھرتا ان کی ٹیبل تک آیا۔ اب بھاگنا بے سود تھا، وہ جان کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ عین ان کے سر پر پہنچ کر وہ درشتی سے بولا۔ نگین کے ہاتھ سے قلم پھسلا، گڑبڑا کر اس نے سر اٹھایا، مگر ہانی نے پرسکون انداز میں گردن اس کی جانب موڑی۔ ہم سے کچھ کہا؟ کیا میں آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ لگنے کو تو آپ بہت کچھ لگتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر سر جھٹکا۔ خیر، آپ کی تعریف؟ آپ کیوں میرے پیچھے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ دونوں کا؟ وہ خاصا برہم تھا۔ ہانی نے جواباً حیرت سے نگین کو دیکھا۔ تم ان کو پہچانتی ہو شائستہ؟ کون شائستہ؟ نگین الجھی۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں نگین کے پاؤں پہ مارا۔ تم شائستہ؟ تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ صاحب کون ہیں اور کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ اپنی اداکاری کے جوہر آپ کہیں اور دکھائیے گا، میری بات کان کھول کر سن لو تم دونوں۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔ آئندہ اگر مجھے اپنے پیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤں پہ گھر نہیں جاؤ گی؟ تو یہ کیا ہمیں ٹیکسی کروا کے دے گا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا، جو سختی سے دو ٹوک بات کر کے واپس پلٹا۔ آیا بڑا کہیں کا نواب، سارے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا، اور تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگین منہ لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔ لاسٹ پارٹ کے لیے تھوڑا سا انتظار کریے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔